السلام علیکم، دوپہر بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کے دور کی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک بہت بڑا عالم اور زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا علم بھی معلوم تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا اور مستجاب دعوات تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور مشہور یہ ہے کہ درس گاہوں میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی اور طاقتور لشکر لے کر فوج لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال باہر کریں، تو اس لیے آپ ان کو بد دعا دیجئے تاکہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں، اور آپ کی چونکہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، تو آپ دعا ضرور کیجئے۔ بلعم بن باورا وہ چونکہ غیب کا حال اس کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب وہ تو یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ جو ہے نا نہیں ہونے والا۔ لوگوں کی بات سن کر وہ کانپ اٹھا تھا کہ کیسے جو ہے نا لوگوں نے اتنی بڑی بات بول دی، لیکن اس نے ان کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کیا کہ میں یہ بد دعا نہیں کر سکتا، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بلعم بن باورا نے کہا کہ میں جو ہے نا رات کو بری بات بلعم بن باورا نے بولا کہ میں استخارہ کروں گا، اور استخارے میں اگر مجھ کو اجازت مل گئی تو میں ضرور بد دعا کر دوں گا۔ لیکن اس کو کہاں سے، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، کہاں سے اس کو اجازت ملنی تھی؟ اس کو اجازت نہیں ملی تو اس نے جو ہے نا لوگوں سے پھر انکار کر دیا کہ میں جو ہے نا یہ بد دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن لوگ اس کے پیچھے تھے، وہ اس سے مطلب معافیاں مانگ رہے تھے، اس کو اکسا رہے تھے، اس کو لالچ دے رہے تھے، لیکن وہ مسلسل جو ہے نا انکار کرتا رہا۔ لیکن آخر کار انہوں نے پھر اس قدر زیادہ اس کو سونا چاندی ہیرے مطلب اس کو ایسے لاد دیا کہ وہ لالچ میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروں گا۔ وہ جہاں پر جا کر بد دعا کیا کرتا تھا، اسی جانب اس نے اپنی گدی کے اوپر بیٹھ کر سفر کرنا شروع کر دیا، اور اس کی قوم جو تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ لیکن بلعم بن باورا جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، اس کی زبان جو تھی وہ منہ میں سے لٹکنا شروع ہو گئی تھی۔ بلعم بن باورا لالچ حرص میں آ کر اور اپنی تعریفیں سن کے تکبر میں آ کر چل تو پڑا تھا، لیکن بار بار اس کی گدی جو تھی وہ رک جاتی تھی اور پیچھے کو مڑتی، اور بلعم بن باورا اس کو مار کے آگے کی جانب جو ہے نا وہ دھکیلتا، اور آخر اللہ نے اس گدی کو زبان دی، اور اس نے کہا کہ مجھے فرشتے جو ہے آگے سے مارتے ہیں اور پیچھے دھکیلتے ہیں، اور تو مجھے پیچھے سے مار رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تو اللہ کے ایک پیغمبر کو بد دعا دینے کے لیے جا رہا ہے؟ لیکن پیچھے قوم جو تھی وہ اس کو دھکیل رہی تھی، تو بلعم بن باورا جو ہے نا آخر کار اس پہاڑ پر پہنچ گیا جس جگہ پہ اس نے جا کے بد دعا دینی تھی۔ جب اس نے بد دعا دینے کے لیے منہ کھولا
اور اس نے اپنے الفاظ ادا کرنے چاہے تو وہ الٹی بد دعا اپنی قوم کو دے رہا تھا کہ تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ اور تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ کہ تم لوگوں نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، اور قوم اس کو ٹوک رہی تھی۔ بالم بن اورا کی زبان لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی اور نیچے کو لٹکتی جا رہی تھی، تو وہ ان کو جو ہے نا برا بلا بول رہا تھا کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہاں تک جو ہے میں آیا ہوں اور اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو۔ اور پھر اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو گیا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے تک آ گئی، اور اس وقت بالم بن اورا رو رو کر افسوس مل رہا تھا اور اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ غضب ہو تم پر خدا کا، تم نے میری آخرت اور میری دنیا دونوں ہی برباد کر دی، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود اب میری آخرت تو برباد ہو ہی گئی، میں تم لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی جانب اپنے قوم میں سے بہترین اور خوبصورت لڑکیاں بھیجو، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی ان کے ساتھ زنا کر لیا تو قوم ان کی بھی برباد ہو جائے گی۔ اور لوگوں نے ایسا ہی کیا، لوگوں نے حسین سے حسین جو ہے نا لڑکیاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کی قوم کی جانب بھیجی، ان کے لشکر کی جانب بھیجی، اور پھر وہ جو چاہتا تھا ویسا ہونے لگا۔ ان میں سے ایک جو تاجر تھا جو ساتھ تھا اس لشکر میں، اس کو ایک حسینہ پسند آ گئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ ایک خاتون اس طرح میرے پاس آ گئی ہے اور میں اس کے ساتھ جو ہے معاملات رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا کہ میرے لیے حرام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا کہ ہرگز بھی اس کے قریب نہ جانا، یہ ایک فتنہ ہے اور اگر تم اس میں مبتلا ہوئے تو ہم سب جو ہے نا اس میں تباہی کی جانب چلے جائیں گے۔ لیکن وہ تاجر، وہ رئیس باز نہ آیا اور اس نے اس خوبصورت عورت کے ساتھ زنا کیا، جس کا عذاب پورے لشکر میں آیا اور پورے لشکر کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی، اور طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے 1 گھنٹے کے اندر 70,000 سے زائد لوگوں کی موت ہو گئی، اور جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بہت زیادہ بہت گہرا اثر ہوا۔ اور قرآن پاک اس طرح بیان کرتا ہے، بالم بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا اور آخر دم تک اس کی زبان سینے تک لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ تو جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے کتنے ہی عبادت گزار، زاہد اور عالم کیوں نہ ہو، لیکن یہ راستہ تلوار پہ چلنے جیسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا راستہ ذرا سا بھٹکا تو پھر آپ جو ہے بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہی شمار ہوں گے، جیسے کہ شیطان اور ابلیس کے ساتھ ہوا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اور نئے دیکھنے والوں سے میری التماس ہے کہ میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب اور مجھے دعاؤں میں ہی یاد رکھا کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔